السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف، جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے سورۃ الکہف پڑھنے سے کیا ہوگا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک لائٹ ایلومینیٹ ہوگی، اور لائٹ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ لائٹ سے کیا ہوتا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک لائٹ ہوں گی تو کیا ہوگا، پلسرات پہ کتنا اندھیرا رہے گا، اور یہ جب لائٹ ہوں گی اسی لائٹ سے ہم چل سکیں گے۔ تو اور سورۃ الکہف کیا ہے، اس میں 4 انسیڈنٹس آئیں گے، 4 واقعے آئیں گے، تو 4 واقعوں سے ہم کو سیکھنے کے لیے ملیں گا۔ اور یہ ریولیشن کیا ہے، 3rd سٹیج میں 10th ایئر تھا پروفٹ ہوڈ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہاں پر مسلمانوں پہ بہت زیادہ شدید ان کے اوپر پرسیکیوشن ہو رہا تھا، مطلب ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد ہونا، ان کے اوپر بہت زیادہ فزیکلی بھی ان کو ایزالٹ کرتے تھے لوگوں کو، تو یہ ساری چیزیں مینشن کی جا رہے ہیں اس میں سورۃ الکہف میں۔ تو سورۃ الکہف میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فزیکلی بھی کتنا ان کو ٹارچر کر رہے تھے، کتنا تکلیف دے رہے تھے، سارے مرحلے کس طرح ہو رہے تھے۔ تو اور پھر ذوالقرنین کی بات ہوگی، اور زندگی جو موت کے بعد جو زندگی رہتی اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اور یہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھیم ہے اس میں 3 کویسچنز پوچھے تھے مشرکین، کہ کیونکہ ان لوگ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دینا، لیکن ایسا نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیے۔ پہلا سوال پوچھے کہ وہ جو اصحاب الکہف کون ہیں جو کہف میں تھے، اور دوسرا ریئل سٹوری کیا ہے، خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا سٹوری ہے، اور پھر اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں پوچھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ باتیں نہیں معلوم تھے، تو کس طرح معلوم ہے، وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کی گئی یہ بات کہ دیکھو یہ وحی کے ذریعے یہ باتیں ہیں، اور یہ بات پھر سمجھ میں آ گئی ان کو۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے کہ جب سورہ شروع ہوتا الحمدللہ الذی انزل، ساری تعریف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب یہ جب تعریف کی بات ہو رہی تو اللہ تعریف کے لائق ہے، اور اللہ کی تعریف کسی اور کی تعریف میں بہت فرق ہے۔ جب الحمدللہ بول رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ ایسی تعریف ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو مدح ہے نا وہ انسانوں کے لیے، حمد کیا ہے اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ تعریف کیا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، اور حمد کیا ہے، ایسی تعریف جو اللہ کے اندر وہ چیزیں ہیں جو کسی اور انسان یا مخلوق میں نہیں ہو سکتے۔ سورۃ الکہف جیسے میں بتائی کہ ایک سورس آف لائٹ ہے، جو ریسائٹ کرتے کریکٹلی ان کے لیے کیا ہے، سورۃ الکہف کمال انزلت ہے، جس طرح یہ نازل کیا گیا ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ تو اب آپ سوچو ایک ڈسٹینس کور کرنا ڈے آف ججمنٹ میں، ایک لائٹ ہونا، اور جو انسان یہ پڑھا، اب پھر لوگ پوچھتے کہ پوری صورت پڑھنا یا کچھ حصہ، پوری صورت پڑھنا ہے، کچھ حصے سے کیا مطلب ہے، پورا سورۃ الکہف پورا پڑھنا ہے، تو کوشش کرنا چاہیے، بار بار اگر کوشش کرے تو آپ پوری صورت پڑھ سکتے، کیا مشکل ہے بتائیے۔ اور یہاں پر اس میں اگر 10 آیتیں شروع کے 10 آیتیں بعد کے، اگر اینڈ آف سورہ میں جو 10 آیتیں ہیں وہ یاد کر لو، یا شروع کے 10 آیتیں یاد کر لو، تو کیا ہوگا، فتنے دجال سے آپ سیف ہو جائیں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا ایک پروٹیکشن ہو جائے، دجال سے پروٹیکشن ہو جائے، تو دجال کے پروٹیکشن سے کیا بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو وہ پروٹیکشن سے بچنے کے لیے یا تو شروع کے 10 آیتیں یاد کر لیجئے، یا بعد کے 10 آیتیں یاد کر لیجئے، جو انسان یہ کریں گا۔ اور یہ ہمارے کو نور چاہیے، اور ایوری فرائیڈے ہم اہتمام کرتے، جمعے کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور سورۃ الکہف پڑھنا ہے، اور اچھے سے مطلب شاور لینا ہے، جمعے کے اندر یہ بھی ہے۔ اور جو لوگ مسجد کو جا سکتے، کیونکہ جہاں پر عورتوں کا بھی انتظام ہوتا تو آپ وہاں پر جا سکتے، عورتیں بھی، اور اسپیشلی جو بچوں کو ڈراپ کرتے اپنے مدرس لے کے جا کے، کیونکہ اب جو بچے بالغ ہو گئے ان کے لیے فرض ہے کہ جمعہ پریئر کیسا بھی اٹینڈ کرے۔ سورۃ الکہف، کہف مطلب غار کو کہتے، تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے
جس نے اپنے بڑے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے، اور کیا ہے، قیما لینذر باسا شدیدا، بالکل ٹھیک ٹھیک اتاری تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے، جو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں خوشخبری سنا دیجئے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ تو اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، جو مومن ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ کیوں صرف مومن کے لیے ہے اجرن حسنا؟ کیونکہ ان کے لیے خوشخبری کیوں ہو رہی؟ کیونکہ الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، کیونکہ اچھے عمل کر کے آئے، ایسے ہی ہم کو جنت ملنے والی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں کر کے آئے آپ کو جنت مل جا رہی نہیں۔ آگے فرمایا جاتا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ڈرائے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ دیکھیے ایک ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے اولاد ہو یا کوئی ایسی بات ہو، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں پسند کرتا۔ تو یہاں پر وہی بات مینشن کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیوں اس طرح سے بات بنا رہے ہیں؟ اور آگے فرمایا جاتا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں، اور نہ ان کا باپ دادوں کو، بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ خالص جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب یہ آیت میں کیا بیان کیا جا رہا کہ ان لوگ یہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں یہ تو جھوٹ بات ہے، یہ تو ایسی بات ہے ہی نہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے نہ کوئی پارٹنر ہے۔ لیکن کیوں کر رہے ہیں ان لوگ ایسی بات؟ کیونکہ ان کے باپ دادا یہی کرے، تو ان لوگ بھی صرف اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے چیزیں ہم جو کرتے ہیں نا ریلیجن میں، وہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں، جیسا شب برات بولتے 15 کے دن، برات کا کہیں سے بھی انسیڈنٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ باپ دادا کرے تو وہی اندھی تقلید کرتے، اور یہی ہے کہ دین میں ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے، سوچتے کہ چلو سال میں ایک بار یہ کر لیں گے، ہم کو فلاں فلاں فائدے ہو جائیں گے۔ اس کی اوتھینٹسٹی رہو مت رہو، وہی اگر اسکول کالج میں جانا ہے تو ہم دیکھتے کہ نہیں نہیں وہ اسکول اتنا اچھا نہیں ہے، وہ کالج اتنا اچھا نہیں ہے، ہم اس میں نہیں ڈالیں گے بچوں کو۔ پھر آخرت کی جب بات آتی پھر تک کیئرفل نہ رہتے ہم۔ اے رسول، اگر یہ اس کلام قرآن پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ کو ان کے پیچھے رنج کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ ان لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ اتنا رنج کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو چیزیں زمین پر ہے ہم نے ان کو زمین کے لیے باعث زینت بنایا ہے، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کرے کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اب زمین میں جو بھی چیزیں ہیں تو کیا ہے، ہمارے لیے ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، اور ہم اس کو جو زمین پر ہے نیست و نابود کریں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور لو والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اب یہاں پر آیت نمبر 9 سے جو بتایا جا رہا کہ یہ جو عجیب نشانی تھی اصحاب الکہف کے بارے میں کیا سٹوری ہے، تو اب یہ فرسٹ سٹوری ہے۔ تو جو یوتھ تھے، نوجوان تھے، ان لوگ کیا کرے، ان اللہ کو ایک ماننا۔ کرسچنس میں بھی کیا ہے، جو صحیح آتھینٹک بک آئی تھی اس میں بھی ایسا نہیں تھا نا کہ اللہ کو ایک ماننے کی بات ہے، ایک ہم سب توحید کی بات ہے۔ تو انفورس کر رہے تھے، وہاں کا جو کنگ تھا ان کے اوپر انفورس کرتا تھا کہ شرک کرنے کے لیے، اور یہ نوجوان شرک نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو اس کو ریجیکٹ کر دیے۔ تو ریجیکٹ کر کے پھر یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح وہ اللہ کی بات کو مانے، گھر چھوڑ دیے، غار میں پناہ لے لیے اور دعا بھی کرے۔ اور دیکھیے اب اس سے ہم کیا سیکھتے کہ ایک تو اللہ سے دعا کرنا، اچھی جگہ جا کے چھپ بھی جانا، لیکن ساتھ میں دعا کا اہتمام بھی کرنا۔ دعائیں کیا ہے، آپ کی تقدیر بدل دیتے، دعاؤں میں بہت زیادہ پاور ہے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔
تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے رشاد، تو ہی ہم کو ہدایت دینے والا ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتی ہے ہدایت، ایک ہے رشاد۔ تو رشدہ کیا ہے؟ ہدایت سے بھی زیادہ آگے ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہم کو گائیڈ کیجئے، آپ ہی ہم کو آگے کیا کرنا ہے، ہم کو تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اب یہ جو اصحاب کہف تھے وہ رقیم تھے، کانوں میں آیاتنا عجبا، مطلب عجیب یہ نشانیاں تھے، کیونکہ ان لوگ اللہ کے اذن سے کہف میں پناہ لیے اور 309 سال تک ان لوگ سوتے رہے۔ اب یہ اس میں بحث میں نے جانا کتنے تھے کیا تھے، کیونکہ اس میں اوتھینٹک نریشن میں کہیں 7 بتایا جاتا، پھر ڈیفرنٹ، زیادہ تر 7 سلیپرز بول کے آتا، لیکن اللہ نوز بیسٹ کہ کتنی گنتی تھی، 7 ان لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا، آگے یہ بات بھی آئیں گے۔ لیکن ان لوگ پناہ چاہے، اللہ ان کو مدد کرے، اور اللہ کے اذن سے ان لوگ کروٹ بدلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو 309 سال تک سلاتے رہے۔ ربنا آتنا من لدن کا رحمت وحیی لنا من امرنا رشدا، آیت نمبر 10 میں جو دعا ہے، یہ دعا میمورائز کر لیجیے۔ جب ان نوجوانوں نے گھر میں پناہ لی، کون سے؟ وہ غار میں، تو کہنے لگے اے ہمارے رب، تم ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کام میں درست کے سامان مہیا کر۔ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہے جو ہمارے لیے درست کا سامان مہیا کریے۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، یعنی سلائے رکھا۔ تو اب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں بتا رہے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پہ کیا کرے تھے اللہ تعالیٰ؟ ایک پردہ لگا دیے، تو ان لوگ مینی ایئرز سلیپ کرتے رہے، سوتے رہے۔ تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا، کوئی کر سکتے ایسا؟ لوگ آ کے باہر سے دیکھتے بھی تھے، لیکن ان لوگ ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے تھے، ان لوگ سمجھتے تھے کوئی سو رہے ان لوگ۔ اور باہر ایک کتا بھی تھا نا، مطلب غار کے طرف ہی، کوئی اندر آ نہیں سکتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے اچھا کتا بھی ہے نگرانی کر رہا بول کے ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کو کانوں پر نیند کا پردہ ڈال رکھا، یعنی سلائے رکھا۔ پھر ہم نے ان کو جگا اٹھایا تاکہ ہم یہ معلوم کرے کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے یاد رکھا کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے۔ اب جب ان لوگ اویک ہوئے، جب نیند سے جاگے، تو اب ان لوگ پوچھنے لگے کہ اچھا ہم کتنے سال سوتے رہے، کتنی مدت سوتے رہے۔ تو اب ان لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے ان کے حالات صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔ تو آیت نمبر 13 میں بتا رہے ہیں کہ یہ تو جو نوجوان تھے جس کو ہم نے بہت ہدایت دی تھی، اور کس کو کہا جا رہا کہ ہم بتا رہے ہیں یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا کہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے یہ قصہ، یہ سٹوری آپ کو نریٹ کر رہے ہیں، جو ایکچولی یہ سٹوری نہیں ہے صرف، یہ ایکچولی اٹ ہیپنڈ، یہ صحیح میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ واقعے کی سچی بات بیان کر رہے ہیں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم آپ سے ان کے حالات صحیح بیان کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارے رب وہ ہے جس کو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور ہم اس کے سوائے کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بات بڑی بیجا ہوگی۔ تو اب ان لوگ دیکھیے ایک دوسرے کو پہلے تو پوچھ رہے ہیں کہ کتنے سال ہم سوتے رہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ تھنگ، پھر اسلامک مونیتھزم، اللہ کو ایک ماننا۔ تو کیا بول رہے ہیں کہ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب کون ہے؟ زمین اور آسمان کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ، ہم اللہ کے سوائے کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے۔ الہا لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بہت بری بات ہے، یہ بیجا بات ہوں گی۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوائے دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلائل کیوں نہیں لائے؟ تو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تو ایک ہے، پھر اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتے؟ پھر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو کیوں نہیں لے کے آتے دلیل؟ یہ تو دراصل کیا ہے،
افترا علی اللہ کذبا، ان لوگ تو باتیں بنا رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور ان کے معبود سے بھی، تو تم غار میں چل کر پناہ لے لی. تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانی کا سامان مہیا کر دے گا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب تم ان کو چھوڑ دیے اور غار میں پناہ لے لیے تو اللہ تمہارے لیے آسان کر دیا، اور اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. جب ہم اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگتے، مدد مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو مدد کرتے. تو وہی بتایا جا رہا کہ تم اللہ سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ مدد مہیا کر دیے. اور اے مخاطب، جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے کہ ان کے غار سے دھوپ داہنی طرف سمٹ جاتی ہے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جاتی ہے، اور وہ لوگ اس غار کے میدان میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہیں. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ ہی ہے ہدایت دینے والا، اور اللہ ہی ان کو پروٹیکٹ کر رہا. مطلب دھوپ دائیں طرف سے آ رہی، بائیں طرف سے آ رہی. تو اب دیکھیے جب دھوپ بھی آ رہی، انسان ایسا دکھ رہا کہ اس کو کوئی، اس کی باڈی بھی کچھ خراب نہیں ہوئی، تو کوئی انسان کیسا سوچ سکتا کہ ان لوگ ڈیتھ ہو گئی، ان لوگ مر کے کئی سال ہو گئے، اور تم خیال کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں بائیں الٹ پلٹ کرتے ہیں. مطلب بول رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بتا رہے ہیں، ادھر سے رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ کروٹ بدلا رہے ہیں. اور ان کے کتا چوکیداری پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے رہتا ہے. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے ہو ان سے پیٹ پھینک کر بھاگ جاؤ گے اور ان سے دہشت میں آ جاتے. تو بول رہے ہیں اگر اندر جھانک کے بھی دیکھیں گے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہے، اور تم ڈر جائیں گے، کیونکہ کتا جب کوئی دہلیز پہ پیر پھیلا کے بیٹھ جاتا تو کوئی انسان اس میں انٹر ہوتا، کیونکہ تھوڑا سکیری فیل ہوتا. تو وہی یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کتا آپ رکھ سکتے. دیکھیے دیر از این ایکسیپشن، جیسے کہ وہ انویسٹیگیشن کے لیے رکھتے، یا بہت ایسی آئسولیٹڈ جگہ ہے تو بھی کیا ہے باہر رکھتے، گھر میں کوئی کتا نہیں رکھتے. اور بلی ایز اے پیٹ رکھنے کے لیے اپریشیٹ کیا گیا، کیونکہ بلی اتنی گندگی نہیں کرتی جو کتا ہے. کتا کا اگر وہ کاٹ لیا تو وہ تو آپ کو انجیکشنز لینا پڑتا، لیکن انہیں خالی اگر آپ کے پاس قریب آ کے چاٹ لیا سمجھو، وہ چاٹ لینا بھی آپ کے لیے اتنا تکلیف دہ رہتا کہ آپ کو 7 ٹائمز وہ کپڑا دھونا پڑتا. اسپیشلی جب ہم ٹریول کرتے ایئرپورٹ پہ، مجھے یہی بات کا خوف ہوتا، کیونکہ ہم تو پاک صاف اور نماز پڑھ کے ہم جانا چاہتے، کیونکہ دیکھیے سفر میں کیا بھروسہ، آپ کو موت بھی آ سکتی. اور اسی لیے میں ایک ایکسٹرا پیئر آف کلوتھس اور ایکسٹرا پیئر آف عبایا رکھتی ہوں. اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو نماز تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا، وہ تو خیر کوئی کیری بیگ میں ڈال کے اندر رکھ دیں گے، کیونکہ دھو تو نہیں سکتے وہاں پر، لیکن ایٹ لیسٹ اندر پیئر آف کلوتھس رہے تو وہ آپ پہن کے آپ ایٹ لیسٹ آپ نماز وہ پڑھ سکتے، کیری آن کر سکتے. لیکن 7 ٹائمز دھونا ہے. اگر ہمارے اسکن پہ بھی اگر ٹچ کر لیا، اللہ نہ کرے، تو 7 ٹائمز دھونا ہے آپ کو پانی سے اور مٹی سے. اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. مطلب اب ان لوگ اویک ہو گئے، اب ان لوگ اٹھ گئے نیند سے. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی مدت رہے ہو؟ بعض کہنے لگے کہ 1 دن یا اس سے کم رہے ہوں گے. دوسرے نے کہا کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنے عرصہ رہے. تو اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ہم کتنے دن رہے، 1 ڈے رہے یا اس سے بھی لیس رہے. تو پھر بول رہے ہیں اللہ نوز بیسٹ ہم کتنے رہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت ٹائم ہو گیا ایسا لگ رہا. پھر آگے دوسرے نے کہا کہ تمہارے رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے. اب تم اپنے سے کسی کو یہ پیسے یا روپیہ دے کر شہر بھیجو تو وہ یہ دیکھے کہ کون سا کھانا حلال ہے، تو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے، اور اچھی تدبیر سے کام کریں اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.
تو اب جیسے ہی وہ اٹھ گئے تو ان کو بھوک لگنے لگی تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرنسی ہے، جو بھی پیسے تھے ان کے پاس، یہ لے کے جاؤ اور جا کے کھانا لے کے آؤ، لیکن میک شور کرو کہ تمہارے پیچھے کوئی نہیں آنا، تم بہت زیادہ اگر جا رہے ہیں تو بہت سیفٹی اور پروٹیکشن کا اہتمام کرنا، اور دیکھنا کہ کوئی تم کو پیچھے نہ آئے، کیونکہ یہ تفسیر سے معلوم ہوتا۔ بہرحال جو اللہ کی مرضی، یہ لوگ گئے اور جو پیسے دیے کھانا خریدنے، اور بولے کہ بہت پاکیزہ اور حلال کھانا ہو، صاف بھی ہو، پاکیزہ اور حلال ہو۔ تو وہ کرنسی آپ سوچئے 309 سال پرانی کرنسی ہے، تو کیا ہونا تھا وہ؟ آبویسلی لوگوں کو تھوڑا تو ڈاؤٹ ہو جائیں گا اور ریکگنائز کر لیں گے۔ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر ہو جائے تو تم کو سنسار کر دیں گے یا تم کو اپنے دین میں داخل کر دیں گے، اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاں نہ پاؤ گے۔ تو دیکھیے ان لوگ تو ینگ تھے، ابھی بھی ینگ ہی ہے، وہ لوگ نوجوان ہیں، فتیتن بول کے بات آتی، مطلب بہت سے بہت 20 سال کے تھے ہوں گے، 22 سال کے تھے ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو خبر ہو گئی، ایک تو سنسار کر دیں گے، مطلب سنسار مطلب پتھر سے مار کے ہلاک کر دینا، اگر یہ نہیں ہوا تو ان لوگ اپنے دین پہ فورس کریں گے، جو کہ غلط کام ہے، ہم فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ زندگی کتنی ہے، چند سال کی ہے، اصل فلاح کیا ہے، آخرت کی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تھا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ قیامت کے بارے میں ذرا شک نہیں کرتے۔ جب یہ آپس میں ان غار والوں کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا ان کے پاس ایک عمارت بنا دو۔ تو اب ان لوگ کیا بول رہے ہیں کہ اب یہ انسیڈنٹ ہو گیا، ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، اب جو اس کے بعد جو لوگ ہیں نا وہاں پر، تو ان لوگ کہنے لگے کہ ہم یہاں پر ایک آستانہ یا درگاہ یا کچھ ایسا بنا دیں گے خبر کے ساتھ۔ تو اب اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، ایک عمارت بنا دو یا تو کوئی بڑی عمارت بنا دو۔ ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غلبہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار کے پاس مسجد بنائیں گے۔ تو فائنلی ان لوگ کیا بولے، نہیں ہم ادھر مسجد بنا دیں گے۔ تو دیکھیے خبروں کے پاس نمازاں پڑھنا، وہ کرنا جو بنا لیتے درگاہ آستانے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے ہیں۔ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کے لیے بھی جاتے تو بس وہاں سے پاسان ہو جاتے، وہ ان کے طرف ٹورڈز کوئی نماز نہیں پڑھتے، قبلہ رخ ہو کے ہی نماز پڑھتے۔ تو درگاہوں کو، آستانوں کو یا کسی کے خبروں کو ایسا نہیں بنا لینا ہے کہ چلو یہ اولیاء اللہ ہے، جا رہے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھیں، اس سے منع کیا، مسجدوں میں نماز پڑھتے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، بے تحقیق بات کر رہے ہیں، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ میرے رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، ان کے شمار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، بس ان کے بارے میں سوائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیا کریں۔ آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے سوال نہ کیجیے۔ تو اب ان لوگ بحث کر رہے ہیں کہ اچھا 5 تھے، 6 تھے، اس کے ساتھ کتا تھا، تو بول رہے ہیں کہ 7 تھے ہوں گے، 8 تھے ہوں گے، 10 تھے ہوں گے، جو بھی گنتی تھی، اللہ نوز بیسٹ۔ آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہے کر کے میں اس کو کل کر دوں گا۔ تو اب یہاں پر واقعہ کیا ہوا تھا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کو بولے ہاں میں کل کر دوں گا، لیکن انشاءاللہ نے بولے، انشاءاللہ مطلب اگر اللہ نے چاہا تو، لیکن بہت سارے لوگ انشاءاللہ بولتے اور وہ کام کبھی نہیں کرتے۔ انشاءاللہ مطلب اللہ نے چاہا تو میں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے تھے، تو ان کو یہاں پر سکھایا جا رہا کہ انشاءاللہ کہو۔ تو وہی کئی دن تک نہیں آئی تھی اور وہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ یہ جو ان لوگ 3 سوال کیے تھے، آپ کے پاس تو اس سوالوں کا جواب نہیں تھا، تو اس وجہ سے مگر یہ اللہ چاہے تو اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں، جب بھول جائے تو اور کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھ سے
بھی زیادہ ہدایت کی بات بتا دے۔ تو جب انسان کو یاد آ جائے تو پھر بول دو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا۔ تو پھر شیطان کیا ہے؟ شیطان تو بھلا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے ہدایت دیتا۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے۔ تو فائنلی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کتنی گنتی تھی؟ 309 ایئرس۔ کین یو امیجن 309 ایئرس ان لوگ سوتے ہی رہے۔ یہ اللہ کے اذن سے تھا۔ اللہ ایک چیز بتانا چاہ رہے تھے، میں جس کو چاہے اتنے سال سلا سکتا ہوں، جو چاہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، جتنی مدت وہ رہے اسی کو آسمان اور زمین کی باتیں معلوم ہیں، کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا ہے، اور اس کے سوائے ان کو کوئی کارساز نہیں، نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ الون ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے چیزیں کرنے والا ہے۔ اور آپ پر پرا دیا کرایا کہ لوگوں کے سامنے جو بھی آپ کو اپنے رب کی کتاب میں سے وحی کی، تو آپ بول رہے ہیں کہ آپ کو یہ پڑھ کے سنانا ہے جو بھی وحی کی جاتی۔ تو قرآن میں جو جو بیان کیا جاتا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اپنی امت کو بتاتے تھے، مطلب اپنے صحابہ کو، اور آج ہم سب جانتے نا اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ اللہ کے سوائے کوئی اور پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ سارے باتیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا، اور اس کی کوئی نہیں جانتا۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھ کر جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال میں آپ کی نظروں سے ہٹ نہ پائے، اور جس کے دل کو حکم نے ہم اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے، اس کا کہنا نہ مانا کیجیے، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتے ہیں، اس کا حال حد سے آگے ہے۔ ایک انسان ہے رائچیس ہے، اللہ کی باتوں کو سن رہے ہیں، رسول کی، ایک کیا ہے؟ حد سے نکلے ہوئے ہے، صرف اپنا ہی سوچ رہے ہیں۔ تو بول رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا بہت زیادہ ناشکرا بھی ہے، اور بہت جلدی بھول جاتا نعمتوں کو، لیکن جب اللہ کو جو یاد کرنے والا ہے اس کا کام ہے کہ غفلت نہیں برتنا۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کو نا اللہ سے دوری کرتے، ایک تو غفلت ہے، اور ایک کیا ہے؟ لیزینس ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو چاہے ایمان لے آؤ، جو چاہے کافر رہو، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اس کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ان کے داڑھ رسی اس کی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگی، جو چہروں کو بھون ڈالے گی۔ کیا یہ برا پانی ہوگا اور بری آرام گاہ ہوگی؟ تو اب بتا رہی ہیں کہ یہ حق ہے، تمہارے رب نے بتا دیا یہ ہونے والا ہے۔ اور کیا ہے؟ آگ کے قنات ہے، آگ ایسا اوپر تک چلے جا رہی، اور اس میں بول رہے ہیں پانی بھی جب پیاس لگ رہی تو ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی دے رہے ہیں ان کو پینے، اور ان کے چہرے بھونے جا رہے ہیں، پک جا رہے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ اللہ کا انکار، رسول کا انکار۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ دیکھیے جب بھی کافر کی، مشرک کی بات ہوتی، پھر اس کے بعد نیک کام کرنے والوں کی بات ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دیکھیے کتنی اچھی ایک ہاسپٹیلٹی، مطلب ان کی مہمانداری کتنی اچھی طریقے سے، اور ایک سونے کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں، اور باریک اور دبیس ریشم کا سبز رنگ کا کپڑا پہنا کریں گے، طاقت پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا، کیا ہی اچھا آرام گاہ۔ ہم دیکھیے صوفے لو، تخت لو، کیا ہے تکیہ لگا کے بیٹھنا چاہتے، آمنے سامنے بیٹھنا چاہتے، اچھے آرام سے بیٹھنا چاہتے، اور یہاں پر کپڑے بھی جو پہنتے دبیس ریشم کے، سلک کے کپڑے۔
اور آپ ان لوگوں سے دو آدمیوں کا حال بیان کیجئے، دو باغات انگور کے دیے اور ان دونوں کے ارد گرد کھجور کا درخت لگایا دیا اور ان دونوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ تو اب یہ سیکنڈ انسیڈنٹ ہو رہا، جو سیکنڈ انسیڈنٹ سورہ کہف میں کیا ہے، فور سٹوریز ہے۔ تو اب یہ سیکنڈ سٹوری بیان کی جا رہی کہ ایک آدمی ہے، وہ اونر ہے باغات کا، اور وہ باغات کیا ہے، دو دو باغات کھجور کے ہے، انگوروں کے ہے، اور عمدہ قسم کا پھل تھا اس کے اندر۔ تو یہاں پر اب بیان کیا جا رہا، پہلے کیا تھا، تو فرسٹ سٹوری کیا تھا، ایمان کے بارے میں تھا، سیکنڈ سٹوری کیا ہے، اب ویلتھ کے بارے میں ہے، منی کے بارے میں ہے، کیسا، یہ دو گارڈنز کی بات جو ہو رہی۔ اور آپ ان لوگوں سے دو آدمیوں کے حال بیان کیجئے، اور تو دونوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغات انگور کے دیے، ان دونوں کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے تھے اور ان دونوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں خوب پھل لاتے تھے اور اس کا پیداوار میں کوئی کمی نہ ہوتی، اور دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری تھی۔ تو بول رہے ہیں اس میں پھل بھی بہت تھے اور نہر بھی جاری ہوتی تھی۔ اور اس شخص کے پاس اور بھی مال تھا، تو اپنے اس دوست سے مختلف قسم کے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جتے میں بھی بہت زیادہ ہوں، میں زبردست ہوں۔ تو اب 34 آیت میں دیکھیے کہ وہ ان کا فرینڈ ہی ہے، کمپینین ہی ہے باغ والوں کا، اور انہیں کیا کہہ رہا کہ دیکھو میرے پاس اتنا زیادہ، مطلب میں اتنا دولت مند ہوں۔ ان ادر سینس وہی ہوا نا کہ دیکھو کتنا اچھا باغ ہے، ہر چیز ہے، اتنا میرے پاس پیسہ ہے، اور میرا جتھا، مطلب میری فیملی بھی بڑی ہے۔ اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا۔ کیوں ظلم کرتے ہوئے؟ کیونکہ وہ اترا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنا، اترانے والے پسند نہیں ہے، اسی لیے ظلم کرتے ہوئے داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہو۔ تو اب وہ کیا بول رہا، اب کتنا بوسٹفل ایروگنس دیکھیے، کہہ رہا کہ نہیں یہ باغ تو کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اب اس کو غلط فہمی کیا ہے، وہ کہہ رہا کہ اگر میں اپنے رب کے پاس واپس بھی جاؤں تو کیا ہے، وہاں پر بھی میرے کو اچھی آنر ملیں گا۔ کیوں؟ ہر انسان جتنے بھی پیسے والے ہیں نا، تو ان لوگ یہی سوچتے کہ اچھا ہمارے کو یہ سب چیز یہاں پر مل گئی نا، وہاں پر پیسہ آنا اور اولاد زیادہ ہونا اس میں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن شکر گزاری آنا چاہیے اس کے ساتھ، ناشکری نہیں آنا چاہیے۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اب جو اس کا ساتھی ہے وہ کہنے لگا کہ میں صرف اللہ کو اپنا رب بناتا ہوں، میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں کمتر دیکھتے ہو، تو بول رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس اتنا مال ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، تو جب تم باغ میں داخل ہوئے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں بولے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، سب طاقت سب اللہ کی ہے نا، ہم کیا ہے؟ تو یہ کہنا چاہیے، تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، چاہے چھوٹے بچے بڑے، کوئی بھی اچھی چیز کے لیے کوئی بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ تبارک اللہ اللہم بارک۔ تو وہ وقت نزدیک ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا عطا کر دے، اور اس تمہارے باغ پر کوئی آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ صاف میدان ہو جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو تلاش کرنا نہ سکو۔ تو بول رہے ہیں کہ اب تم یہ جو اتنا باغ پہ اترا رہے ہیں، ہو سکتا ایسی بارش آئے پورا غرق ہو جائے، یا ایسا میدان چٹیل ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ دوسرا جو بندہ ہے وہ بدوا نہیں دے رہا، لیکن بول رہا کہ پاسبلٹی ہے، ایسا ہو سکتا
یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو تلاش کر کے نہ لا سکو گے، اور اس کے سارے پھل کو آفت نے اگر آپ پہنچا اگر لے لیا، پھر وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائے گا، اور پر جو اس نے اس باغ پر خرچہ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گر پڑا تھا، اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ تو اب کیا ہوا، فائنلی سارے چیزیں غرق ہو گئے، تو اب وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ گیا اور بول رہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی سوائے اللہ کے، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ تو بول رہے ہیں اللہ کے سوائے اور کوئی تھے اس کی مدد کرنے والے؟ نو ون، اور اس کے پاس کوئی مدد کرنے والے نہیں تھے۔ ایسے موقع پر سب اختیار اللہ پر برحق ہے، اور اس کے صلہ اچھا ہے، اس کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں ہی سدھر جانا چاہیے، ایسی بوسٹفل باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور اس دنیا کی زندگی مثال بیان کیجئے جیسے پانی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، اس کے ساتھ زمین کے رویدہ ملا دیا، پھر وہ چورا چورا ہو کے ہوا میں اس کو اڑاتی پھرتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اب دیکھیں کس طرح بارش ہوتی اور سبزہ ملتا، پھر اس کے علاوہ اڑ کے ادھر ادھر جو چیزیں جاتے، پھر اسے کیا ہوتا، پولینیشن جو بولتے، وہ سارے چیزیں، اور مال اور بیٹے زندگی کی رونق ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے، آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا۔ مال اور بیٹے کیا ہے؟ زندگی کی رونق ہے، زینت ہے، لیکن نیکیاں اور رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ تو اچھے اعمال کرنا ہے، اولاد کو بھی اچھی تربیت دینا ہے، مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، صحیح طریقے سے مال خرچ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں چاہے ہم خرچ کر دے رہے ہیں۔ تو اللہ سے ہم، اور باقیات الصالحات، اور اچھے جو حدیث میں ایک مفہوم آتا جس میں بتاتے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ جو ہم یہ باتیں کہتے اور ذکر کہتے تو اللہ پسند کرتا ذکر کو، ہماری زبان تر رکھنا چاہیے ذکر سے، یہ نہیں کہ صرف فرض نماز کے بعد ہم ذکر کر رہے ہیں، کبھی بھی آپ بیٹھے ہوئے، ایون پیریڈ میں بھی آپ ذکر کر سکتے، نماز نہیں پڑھنا ہے، روزے نہیں رکھنا ہے پیریڈ میں، لیکن آپ ذکر کر سکتے۔ اور جس روز ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، ان کو ہم جمع کر لیں گے، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو بول رہے ہیں ایک دن آئیں گا کہ یہ زمین چلنے لگیں گے، یہ پورا چٹیل میدان ہوگا، کب؟ آخرت میں، جو قیامت آ جائیں گی، اور یہ سب تمہارے رب کے سامنے صاف باندھ کر، کیسے ہے صف باندھ کے کیسا کھڑے ہو جاتے، اوبیڈینٹلی کبھی دیکھے تو وہ صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تم اسی طرح ہمارے پاس آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہی خیال رکھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اور اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے گناہگاروں کا خوف کر رہے ہوں گے، اور جو اس میں لکھا ہوگا، اور کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ کتاب کیسی عجیب ہے، نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹی بات نہ بڑی بات بغیر لکھے، اور جو اعمال کیے تھے وہ سب موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب آیت نمبر 49 بہت سکیری بات ہے، مطلب یہ ہمارا اعمال نامہ ہے، اور وہ اعمال نامہ میں ہر بات لکھے ہوئی ہے، چھوٹی بات بڑی بات، ہم کیا کیا کریں۔ تو ہم دوسرے قرآن کی اور ایک آیت میں کیا دیکھتے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، مطلب ہم گڈ ڈیڈ کرو، بیڈ ڈیڈ کرو، ہر چیز اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حدیث میں کیا تھا
کہ جو اگر آپ کے پاس سمجھیے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس ایکسٹرا پانی ہے، اگر انہیں نہیں دے رہا تو یہ بھی کیا ہے، آپ بخل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ یہ سارے چیزیں، چھوٹی بات بڑی بات، مطلب نیکی کی بات کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے نیکیوں میں بھی ہم حریص ہونا چاہیے۔ اعمال نامہ کے اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اعمال نامہ اس دن وائڈ اوپن رہے گا، کچھ چھپا بھی نہیں سکیں گے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اب آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ بہت ساری صورتوں پہ آتا، 7 ٹائمز یہ قصہ آئے گا، اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کا کہا نہ مانا، تو پھر کیا تم اس کو اور اس کے اولاد کو میرے سوائے دوست بناتے ہو، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے، یہ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ تو ابلیس کیا ہے، سب کا دشمن ہے۔ میں ان کو نہیں بلایا آسمان اور زمین کا پیدا کرنے کے وقت، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، ان میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس روز اللہ کہے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جن پر تم کو بڑا زام تھا، وہ بولیں گے، وہ کوئی جواب ان کو نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ تو اب یہاں دنیا میں جو شرک کر رہے ہیں، جب ان کو کہا جائے گا کہ اچھا تم جس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں ان کو بلاؤ، بولے تو ان لوگ آ کے کیا تم کو ہیلپ کریں گے؟ بول تو نہیں۔ اور گناہگار دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اس سے بچنے کی کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ تو اب کیا ہے، آلموسٹ ان لوگ دوزخ میں گر جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اس کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ دوزخ کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار 3 بار کہنا چاہیے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہے، اور یہ انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ بول رہے ہیں کہ وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ہے جھگڑا کرنے والا۔ اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائے اور اپنے رب سے معافی مانگے، جبکہ ان کو ہدایت پہنچ چکی ہے، سوائے اس کے ان کو انتظار ہو کہ پہلے لوگوں کی طرح معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو اور یہ عذاب سامنے موجود ہو۔ اور ہم تو رسولوں کو محض خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کافر لوگ باطل پکڑ پکڑ کر جھگڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو ٹال دیں، اور ہماری آیتوں کو، ان چیزوں کو جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے، دل لگی بنا رکھیں۔ مطلب کافروں کو، مشرکوں کو جب بولتے اللہ کو ایک مانو، لوگ مذاق بنا رہے ہیں اس کو۔ دین مذاق نہیں ہوتا، اور اس سے بڑا زیادہ اور کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتیں سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لے اور بھول جائے اس کو جو آگے بھیج چکا، اس کے ہاتھ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، اس کے سمجھ سے، اور ان کے کانوں میں گرا لگا دی، اور اگر آپ کو ان کے سیدھے راستے کی طرف بلائے تو ایسے صورتوں میں کبھی راستے پر نہ آئیں گے۔ تو بتایا جا رہا کہ ان لوگوں کے دلوں پہ مہر ہے، کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، ان لوگ نہیں آئیں گے سیدھے راستے پر۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے کرتوت پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر فوراً عذاب بھیج دے گا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مہیا ہے، اس کے اس طرف کو کوئی پناہ نہیں ہوں گی۔ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دے رہا، ایک ٹائم آئے گا جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، دیٹس اٹ۔ اور یہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کو تباہ کیا، ایک وقت معین کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم تھوڑا ان کو ٹائم دے رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہے، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، ان کو کمپلیٹ ڈسٹروائے کریں گے۔ اب نیکسٹ انسیڈنٹ آنے والا ہے، 3rd سٹوری آنے والی ہے، وہ ہے نالج کے بارے میں۔
اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا. اب یہاں پر کیا ہے، یہ بستیوں کو اجاڑنے کی، ظلم کرنے کی بات ہوئی. اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا انسیڈنٹ سمجھاؤں گی. اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں گا. اب یہاں پر کیا ہوا تھا، پوچھا گیا تھا کہ سب سے نالجبل پرسن کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں ہوں، میرے پاس بہت نالج ہے، میرے پاس بہت علم ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی. تو انہوں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ خضر علیہ السلام سے تم سیکھو، کچھ نالج لو، ان سے کچھ بات سیکھو. تو جیسے ہی یہ بات سنے موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ہاں میں ٹریول کرتے جاؤں گا، میں سیکھوں گا، اور میں کہیں پر نہیں رکوں گا، اور میں جب تک کہ میں خضر علیہ السلام سے نہ مل لوں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے سرونٹ کے ساتھ، یوشب بن نون بول کے تھے، دونوں مل کے جا رہے ہیں. اور کہاں ہے میٹنگ پوائنٹ؟ جہاں پر مچھلی غائب ہو جائیں گی. اور اب کھانے کے لیے ان کے ناشتے میں نا مچھلی تھی، پکے ہوئی مچھلی تھی، اور کچھ پانی تھا اور کھانے کا تھا. تو اب آگے جب واقعہ کیا ہوتا، ان لوگ کھانے پینے کے لیے چیزیں لے لیتے اور آگے جاتے رہتے. ایک جگہ کیا ہوتا، ان کو نیند لگ جاتی. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ مچھلی پانی میں چل جاتی، گم ہو جاتی. تو وہی میٹنگ پوائنٹ تھا. یوشب بن نون کیا کرتے، بھول جاتے، ان کو نہیں بتاتے موسیٰ علیہ السلام کو. اور بعد میں پھر کیا ہوتا، ان کو پیچھے آنا پڑتا، وہ فٹ سٹیپس دیکھ لیتے ہوئے پیچھے آنا پڑتا. پھر وہ میٹنگ پوائنٹ تھا. اور یہ دیکھیے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا کہ دیکھو یہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یہ نالج. اب یہ جو 4 سٹوریز ہے یہ سورۃ الکہف میں، یہ 3rd سٹوری بتائی جا رہی، یہ ہے ٹیسٹ نالج کے بارے میں. تو نالج کیا ہے، کبھی بھی اپنی نالج پہ اترانا نہیں. یہ نہیں بولنا کہ ہاں میں چھوں، میرے پاس اتنی نالج ہے، میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نالج آنے جانے والی چیز ہے. اگر آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، اس کے اوپر صحیح عمل نہیں کریں گے، تو نالج چلے جائیں گی. اور ایک جیسا جھاڑ ہے وہ جھکے ہوا رہتا نالجبل، ویسے ہی انسان کے اندر نالج آتی تو وہ جھک جانا چاہیے، اس کے اندر ہمبلنس آنا چاہیے. اب آگے فرمایا جاتا، اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا جب تک کہ وہ میٹنگ پوائنٹ نہ آ جائے. پس جب دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. اب کیا ہوا، ایک جگہ رکے تھے، وہ مچھلی کیا کری، کود گئی پانی میں اور سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا کے چلے گئی. حالانکہ دیکھو یہ کوکڈ فش تھی، یہ پکی ہوئی فش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے نا. پھر جب دونوں ذرا آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم تو بہت تھک گئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہاں ہے میرا لنچ، ذرا کھانا لے کے آؤ، میں کھانا چاہ رہا ہوں، میں بہت ٹائرڈ ہو گیا. خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے میں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا. میں اس کا ذکر کرتا اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. تو بول رہے ہیں کہ مچھلی نا وہ پانی میں کود گئی اور عجیب طریقے سے راستہ بنا لی، لیکن I was about to say لیکن یہ نا شیطان مجھے بھلا دیا. تو بولے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. اور کہنے لگے کہ موسیٰ نے کہا یہ تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش ہے. تو دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹ گئے. اب دیکھیے پاؤں کے نشانوں سے جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹنا بہت آسان ہے، رائٹ. تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اس کو اپنی طرف سے ایک خاص قسم کا علم عطا کیا تھا. کس کی بات ہو رہی؟ آیت نمبر 65 میں یہاں پر بات ہو رہی خضر علیہ السلام کی. تو خضر علیہ السلام کو ایک خاص علم دیے تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور علم کے سیکھنے کے لیے حریص ہونا چاہیے، اور صحیح علم، ایسا نہیں ہے کہ غلط علم سیکھنے، یہاں پر صحیح علم سیکھنے کی بات ہو رہی. تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت نوازی تھی اور اپنے طرف سے ایک خاص قسم کا علم عطا کیا تھا. اور موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں نے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس شرط پر
کہ جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ تو آیت نمبر 66 اور 67 میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کے پاس جو بھی نالج اور علم ہے نا میں آپ کے ساتھ سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام بولتے ہیں دیکھیے میں سکھاؤں گا لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور تم ایسی باتوں پر کسی طرح صبر کرو گے جو کہ آپ کے احاطے علم سے باہر ہے۔ تو خضر علیہ السلام بولتے تم کیسا صبر کر سکتے جو باتوں کا تم کو علم ہی نہیں ہے، جو اللہ ہی جانتا۔ موسیٰ نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے یہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا، اب انہوں کیا بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، نہیں میں صبر کروں گا، I will not ask anything، میں کوئی کویسچن بھی نہیں پوچھوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، ہم پروسیڈ کریں گے، میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ اس بندے خدا نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے خدا نے اسے کشتی میں سوراخ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ اب فرسٹ تھنگ کیا ہوا کہ انہوں کشتی میں ایک سوراخ کر دیے، تو بول رہے ہیں کہ ارے آپ کشتی میں سوراخ کر دیے، یہ تو بہت عجیب چیز کر دیے، یہ تو بہت غلط کام کر دیا آپ۔ اس بندے کے خدا نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہوگا؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے خضر علیہ السلام میں تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم کو صبر کرنا ہے، پھر تم صبر نہیں کرے، پھر تم میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس بندے نے اس طرح کہا، مطلب خضر علیہ السلام، تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ نے کہا آپ اس پر میری مواخذہ نہ فرمائیے، جو بھول سے ہو گیا ہے مجھے معاف کر دیجئے، مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ تو اب کیا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میرے سے بہت غلطی ہو گئی اور میں اب آگے سے کوئی غلطی نہیں کروں گا، آپ کو کوئی موقع نہیں دوں گا۔ اب آگے پھر کیا ہوتا کہ مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے خدا نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے بے گناہ جان کو مار ڈالا بغیر بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے ایک نیک مخلوق ہے لیکن آپ نے ایک بندے کو مار ڈالا، ایک لڑکے کو انہوں قتل کر دیے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے، فوراً سے پھر سوال کر لیے کہ آپ کیوں مار دیے اس کو بول کے پوچھنے لگے۔ تو یہاں تک سٹوری ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی۔ آگے کا واقعہ جز نمبر 16 میں ہوتا انشاءاللہ، پھر ہم نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں تک آج ہم نے کیا سیکھا کہ 3 سٹوریز کور ہوئے، ابھی تھرڈ سٹوری ابھی کنٹینیو ہو رہی۔ فرسٹ اینڈ فورموسٹ کہ ساری حمد و ثنا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے، اور اصحاب الکہف ان لوگ نکلے، اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکشن میں رکھا۔ اور دوسری سٹوری کیا ہے، باغ والا اترارا تھا لیکن پھر وہ اپنی غلطی مان لیا۔ تھرڈ سٹوری کیا ہے کہ نالج کسی کے پاس جا کے سیکھنا ہے تو اپنے آپ کو سبمسو کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے نالج سیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے سکھانے والا۔ تو ہم سب کا کام ہے کہ نالج سیکھے، علم کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ہم سب چاہتے کہ علم بھی کرے اور عمل بھی کرے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔